بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جا رہی ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ حدیث کے عربی الفاظ ہیں: عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان یہودیۃ دخلت علیہا فذکرت عذاب القبر فقالت لها اعاذک اللہ من عذاب القبر فسألت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر حق قالت عائشة فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ بالله من عذاب القبر۔ اس کا ترجمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور اس نے عذاب قبر کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دعا دی، اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا کہ کیا واقعی عذاب قبر ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، عذاب قبر حق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ دیکھا کہ ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ اس حدیث کی تھوڑی سی وضاحت کی جائے گی۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کے بارے میں بتایا ہے کہ عذاب قبر کا ہونا بالکل سچ ہے اور حق ہے۔ اور ایک یہودی عورت نے آ کر اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے بچائے، تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں اللہ کے نبی سے سوال کیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں عذاب قبر ہوتا ہے۔ اس کے بعد اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ ہر نماز کے بعد جب بھی آپ نماز پڑھتے تو عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عذاب قبر بالکل سچ اور حق ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ عذاب قبر جسے عالم برزخ بھی کہتے ہیں، تو اس عالم برزخ میں عذاب ہوتا ہے، قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اس کی دلیل قرآن کریم میں ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ اس کا ترجمہ ہے وہ لوگ صبح اور شام آگ کے سامنے لائے جاتے ہیں، اور جس روز قیامت قائم ہوگی فرعون والوں کو نہایت سخت عذاب اور آگ میں داخل کرو۔ یہ آیت ہے اور اس کا ترجمہ ہے۔ اس آیت میں فرعونیوں کا عالم برزخ میں عذاب میں مبتلا ہونا صراحتاً ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح تمام کفار اور مشرکین اور بعض گنہگار کا مومنین کو برزخ میں عذاب دیا جاتا ہے۔ بہت ساری حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اور یوں فرماتے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ میں تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، اور جہنم کے عذاب سے، اور زندگی اور موت کے فتنے سے، اور دجال کے فتنے سے۔ اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ دیکھیے اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے قبر کے عذاب سے۔ بعض لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ یہ سوال پیدا ہو کہ ہم تو بہت سارے مردوں کو دیکھتے ہیں، ان کی قبر کھلنے کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ ہمیں کوئی عذاب وہاں نظر نہیں آتا، اور کچھ بھی نہ اچھی حالت نظر آتی ہے نیک لوگوں کے لیے، اور نہ برے لوگوں کے لیے کوئی عذاب وغیرہ کی کیفیت نظر آتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عالم دنیا ہے، ہم جس عالم میں ہیں یہ عالم دنیا ہے۔ تو یہاں اللہ نے عالم برزخ اور عالم آخرت کی چیزوں سے
پردہ ڈال دیا ہے۔ عالم برزخ اور عالم آخرت کی جو چیزیں ہیں، جو احوال ہے، وہ ہمارے اس عالم میں دنیا میں بالکل نظر نہیں آ سکتے، اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے۔ اس لیے دنیا میں ہمیں نظر نہ آئے تب بھی ہمارا ایمان قرآن کریم پر ہے، ہمارا ایمان اللہ کے نبی کی حدیثوں پر ہے، لہٰذا ہم ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ ہر مومن ایمان بالغیب رکھتا ہے، قرآن کریم کو مانتا ہے اور حدیثوں کو مانتا ہے، تو لہٰذا اس کے اندر صراحتاً یہ ذکر موجود ہے کہ عذاب قبر ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں یہ یقین کرنا ضروری ہے۔ عالم برزخ اور عذاب قبر کو پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں ہندوستان میں، ان کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک ڈاکٹر نے جو غیر مسلم تھا، اس نے سوال کیا کہ حضرت عذاب قبر ہوتا ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، لیکن ہمیں تو کبھی کسی قبر میں عذاب قبر نظر نہیں آیا۔ تو حضرت نے بہت اچھے طریقے سے اس مضمون کو سمجھایا اور ڈاکٹر سے سوال کیا کہ آپ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری باڈی میں شوگر ہوتا ہے اور ہماری باڈی کے اندر بی پی ہوتی ہے، ہماری باڈی میں آئرن ہوتا ہے، ہماری باڈی میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور ڈاکٹر یہ کہتے ہیں اور ہم مان لیتے ہیں۔ اور حضرت نے یہ بھی کہا ڈاکٹر صاحب سے کہ ہماری باڈی میں جو شوگر ہے آپ تھوڑی سی نکال کر دکھائیے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ شوگر ہوتی ہے لیکن ہم دکھا نہیں سکتے۔ تو حضرت نے بھی کہا کہ آپ اس فن کے ماہر ہیں، اس لیے آپ کے کہنے پر ہم نے مان لیا، اگرچہ کہ آپ نہیں دکھا سکتے اور کوئی بھی ڈاکٹر شوگر نکال کر نہیں دکھا سکتا، لیکن ہم مانتے ہیں، ڈاکٹر کے علم پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر حضرت نے کہا ڈاکٹر سے کہ اسی طرح ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی بات پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کے رسول سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے، قرآن سچی کتاب ہے، تو لہٰذا اس کے اندر جب آیا ہے تو یقیناً یہ حق ہے، عذاب قبر ہونا حق اور سچ ہے، ہر مسلمان اس کو مانتا ہے۔ تو دیکھیے اس چھوٹے سے واقعے سے حضرت نے کتنے اچھے طریقے سے سمجھایا کہ کسی چیز کے ثابت ہونے کے لیے نظر آنا ضروری نہیں ہے۔ جیسے انسان کے دماغ میں عقل موجود ہے لیکن وہ عقل نظر نہیں آتی، لیکن ہر انسان مانتا ہے۔ ہماری باڈی میں روح ہے، ہر انسان مانتا ہے لیکن روح نظر نہیں آتی۔ تو بہت ساری چیزیں نظر نہ آنے کے باوجود مانتے ہیں، تو اسی طرح عذاب قبر کو بھی ماننا ضروری ہے۔ تو بہرحال آج کی بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ عذاب قبر جب برحق ہے اور یہ عذاب قبر گنہگاروں کو اور مشرکوں اور کافروں کو ہوتا ہے، تو اس لیے ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر کے فتنے سے اللہ ہماری اور ساری امت کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔